آج جو کہتے ہیں تم جالی کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ حضور ناپسند کرتے ہیں، وہاں اوپر آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی وہاں کوئی گستاخی کے لیے اونچی آواز کرتا ہے. ہر آواز کا اونچا ہونا تو گستاخی نہیں ہے. تو جو تم گلے پھاڑ پھاڑ کر اللہ سے مانگتے ہو تو یہ اللہ کی گستاخی ہے. اللہ بڑا ہے کہ رسول بڑا ہے؟ اللہ خالق رسول ہے تو اتنے شور مچاتے ہو رو رو کے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی بریلوی ہے، کوئی بھی ہے، روتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، رلاتے ہیں، کیا کیا دکھاتے ہیں، کیا کیا منظر دکھاتے ہیں. تو یہ اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ ارے حیا والوں کو دیکھا ہے میں نے، ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے. تم تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاند کو دیکھتے ہو، انہوں نے کبھی آسمان کی طرف رخ نہیں کیا، نظر نہیں اٹھائی. یہ مفتی صاحب کے بیٹھے ہیں، یہ مفتی ظہور اللہ، ان کے چچا مولانا فرید الدین صاحب، میں نے ان کو دیکھا ہے، مجھے یاد آ گئی بات. تو میں چھوٹا ہوتا تھا تو وہ مسجد سے، گولڈا مسجد سے کئی مرتبہ نکلتے تھے باہر، تو میں نے کبھی ان کو آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھتے نہیں دیکھا، ہمیشہ نظر نیچے زمین پر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو میں محسوس کر کے بیان کر رہا ہوں. یہ تو ایک آدمی تھا نا. تو یہ جو طبقہ ہے اس طرح کے صلحاء کا، تو انہوں نے اس کی ذات کی شرم کی وجہ سے اوپر کبھی دیکھا بھی نہیں. وہ لوگ تھے. آج علماء میں وہ طبقہ کہاں ہے؟ ہم نے وہ چہرے بھی دیکھے. تو حضور نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ. تو جو اپنی ظاہری زندگی میں 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے اصحاب صفہ کو نہیں کہتا کہ تم اٹھ جاؤ. تو آج جالی کے سامنے جو فقیر بن کر اس کی جالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں، کیا آپ یہ توقع کوئی کر سکتا ہے جس کا دماغ حاضر ہو، جو عقل مند ہو، جو چبل نہ ہو؟ تو وہ کوئی یہ بار کیسٹیں جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کون سی زبان بول رہے ہیں، اس لیے میں مجبوراً بول رہا ہوں، کچھ نہ کچھ جملہ آ جائے گا. تو وہ جس وقت پھر ذرا شباب پہ آتا ہے نا مسئلہ تو پھر نکل جاتے ہیں جملے. تو اس میں کبھی آپ نے نہیں فرمایا، کسی بیٹھے ہوئے کو نہیں فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ. یہ تو تمہارے گھر بھی کوئی آ جائے تم اٹھاتے ہو؟ جو اعتراض کرتا ہے وہ گھر سے کسی آئے کو اٹھاتا ہے یا دروازہ بند کرتا ہے یا کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ نکل جاؤ؟ تم اتنے تمیز والے ہو. بڑے اخلاق والے ہو، جس کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے میرے محبوب تو اخلاق عظیمہ کی ان منازل رفیع پر فائز ہے کہ وہاں سے اوپر کوئی اخلاق کا درجہ نہیں ہے. میں نے تجھے وہ خلق عظیم دے کر بھیجا. تو تم کیا سمجھتے ہو جو اس کی جالی کے سامنے جاتے ہیں حضور کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے؟